ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. زندگی میں کیا چاہیے؟ آسائشیں اور آرام. لیکن کب یہ آرام آپ کی گروتھ کے لیے مضر ہو جاتا ہے، آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، یہ پہچاننا بہت ضروری ہے. آج ہم بات کریں گے کمفرٹ زون کے بارے میں. اور کمفرٹ تو اچھا ہے، ہر ایک کو پسند ہے، ہم آرام سے رہنا چاہتے ہیں، آسائشوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اینی تھنگ وچ از ورتھ ہیونگ، اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، گروتھ چاہتے ہیں، تو اس کے ساتھ آئے گا رسک اور اس کے ساتھ آئیں گی غلطیاں کرنے سے مت گھبرائیے. یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ زون ٹو ایکچولی گرو. کیا وجہ ہے کہ اکثر لوگ یہ رسک نہیں لیتے؟ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے there was an international cricket coach who had come to پاکستان. انہوں نے کہا کہ پاکستانی کرکٹ میں وہ بات اس لیے نہیں رہی because everybody is so scared of making mistakes. ان کو لگتا ہے کہ ایک غلطی اور کریئر ختم. اور یہی حال ہمارا تمام زندگی کے معاملات میں ہے، چاہے ہماری پروفیشنل لائف ہو، ہماری پرسنل لائف ہو. سو ہاؤ کین وی ایکچولی پریپیئر ٹو گو بیونڈ دا کمفرٹ زون تاکہ ہم اپنا بیسٹ ورژن زندگی اس طرح گزار سکیں. تو آج اس بارے میں بات کرتے ہیں. ونڈرفل پینل اینڈ we'll explore it from all aspects. یعنی مختلف آپ کی زندگی کے حصے ہوتے ہیں، ادوار ہوتے ہیں، پرسنل لائف، پروفیشنل لائف، تمام ہی اینگل سے اس کو ایکسپلور کریں گے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے دنوں بعد ان کا آنا ہوا ہے، renowned میچ میکر اینڈ آف کورس سینئر. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز خان. تھینک یو سو مچ مسز خان فار میکنگ ٹائم فار اس. اور آپ ہی کے ساتھ تشریف تھینک یو اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مائی ویری ڈیئر فرینڈ جو کہ ماہر نفسیات بھی ہیں، ماشاء اللہ آج کل اپنی تھیسز میں بزی ہیں اور اس کے بعد ان کا ارادہ ہے انشاءاللہ پی ایچ ڈی کرنے کا بھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیلم ناز. تھینک یو سو مچ نیلم فار میکنگ ٹائم. Thank you for having me, Sidra. Last but definitely not the least, another dear friend who always makes time for us and I'm so grateful for it. Nutritionist ہیں لیکن کیونکہ ان کا تعلق صرف اور صرف اس غذا سے نہیں ہے جو آپ اپنے معدے میں ڈالتے ہیں، بلکہ اس غذا سے بھی ہے جو آپ اپنے ذہن میں اور اپنی فکروں میں، اپنی سوچوں میں لے کے آتے ہیں. She is also a wonderful life coach and motivational speaker. ہمارے ساتھ موجود ہیں سحر چاولہ. السلام علیکم سحر. تھینک یو سو مچ فار میکنگ ٹائم. اچھا جی چلیں شروع کرتے ہیں زندہ دلانے لاہور سے ہی. تو آج کا جو ہماری بات ہے کمفرٹ زون، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کمفرٹ زون میں ہے یا پاکستان لیزی زون میں ہے؟ پاکستان انفارچونیٹلی رائٹ ناؤ ٹیریبل زون میں ہے. اس کی ریزن یہ ہے، اور کمفرٹ زون کو ایکسپلین کرنے کی وجہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جین زی اور ملینیلز کو ایکسپلین کی جائے، کیونکہ اب اس ٹیریبل زون کو ٹیریفک زون میں لے جانے کی ذمہ داری ملینیلز کی ہے اور جین زی کی ہے. بڑا ایک مشہور لفظ ہے آج کل یوتھ کے بیچ، سنس میں پروفیسر ہوں تو ینگ اسٹوڈنٹس کو، ڈاکٹرس کو ٹیچ کرتی ہوں، مائی تھنگ. لوگوں نے مائی تھنگ کو نا کمفرٹ زون کے ساتھ کنفیوز کر دیا. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ واٹ از یور تھنگ ایکچولی. ایک کام دو لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بندہ اس کو کرتے تھک جاتا ہے اور ایک بندہ اس کو کرتے تھکتا نہیں ہے، چاہے اسے گھنٹوں کروا لو، اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. دیٹ تھنگ از یور تھنگ. لیکن لوگوں نے اس چیز کو جس میں وہ مزریبل بھی ہیں، فائنینشیل اسٹیٹکس آپ دیکھ لیں، ان کے سوشل اسٹیٹکس آپ دیکھ لیں، پروفیشنل اسٹیٹکس دیکھ لیں، لیکن اس میں وہ کمفرٹیبل ہے تو وہ اس کو اپنی تھنگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. نو، کمفرٹ زون از ناٹ یور تھنگ. یور تھنگ کرتے. اچھا سحر، ایک یہاں پہ میرے خیال میں لوگ مغالطے میں پڑ جائیں گے. لوگوں کو لگے گا کہ کمفرٹ زون صرف اور صرف پیشہ ورانہ جو ذمہ داریوں سے لدے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جی ان کا کام یہ ہے، ان کا کام یہ نہیں ہے. کمفرٹ زون سے ہماری مراد یہ آج کی ہماری ڈسکشن میں ہم یہ بات کریں گے کہ جب ہم تبدیلی چاہتے تو ہیں لیکن اس تبدیلی کے لیے جو ہمیں رسک لینا پڑے گا، جو تھوڑا سا پین برداشت کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. مسز خان، یہ چیز ہم گھریلو خواتین کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بات پہ کمپلین کیے جا رہی ہیں. لرنڈ ہیلپ لیسنس ہے کہ میرے میاں میری بات نہیں سنتے، یہ دیکھو واشنگ مشین کب سے خراب ہے. لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں، ٹھیک ہے یہ آپ کام خود نہیں کرتی تھی، ٹریڈیشنلی آپ کے گھر کے مرد حضرات یہ کرتے تھے، لیکن اگر آپ کی کوئی نہیں سن رہا تو کال کیجئے، امپاور ہوئیے، خود کیجئے. وہ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. تو یہ بھی ایک مثال ہے کمفرٹ زون کی باہر نکلنے کی. آپ کیا سمجھتی ہیں خواتین کمفرٹ زون سے باہر نکلتی ہیں، چیلنج کرتی ہیں اس کو؟ جی مسز خان. دیکھیں، میں اب چھوٹی سی ایک بات یہ کہوں گی کہ کمفرٹ زون ہم نے اتنا پرووائڈ کر دیا ہوا ہے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے ارد گرد میں اپنی ہسبینڈس کو اور وائفس نے بھی اپنے آپ پہ اتنا لے لیا ہوا کہ وہ اس کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتی. جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہی نہیں نکلیں گے تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ آپ کے بچوں کو اتنا اپنے کمفرٹ دے دیا ہوا ہے، اتنا ان کو لیتھارجک بنا دیا کمفرٹ دے دے کر
کہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش, صلاحیت سوچنے کی ختم ہو جاتی ہے انسان کی. کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے آپ میں جو ایک تو انرجی آپ کی فرسٹ آف آل بیس نہیں ہوتی, آپ میں کریٹیوٹی نہیں رہتی, آپ میں سوچ آگے بڑھنے کی جب نہیں رہے گی تو یو تھنک یو آر کلنگ یور سیلف. آپ میں جب تک کریٹیوٹی, آپ میں آگے بڑھنے کی سوچ, صلاحیت جب ختم ہو جائے تو کیا ہے, انسان ڈیڈ ہے. جب آپ سوچتے ہیں نئی چیزیں کریٹیو لائف ہوتی ہے, اور آپ نئی چیزیں بنا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, اپنے جو آپ کے پاس وسائل ہیں اس سے آگے اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں, اور وہ اس سے آگے سوچ رہے ہیں. آج کل بچے دیکھیں کتنے لیتھارجک ہیں. لیکن مسز خان, جو چیزیں ہمیں انکمفرٹیبل کرتی ہیں, کیا وہ واقعی ہر نیلم انکمفرٹیبل کرنے والی چیز گروتھ کی طرف لے کے جاتی؟ کیونکہ یہ بڑا کامن سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے جی, ہمارے ہاں تو ہم یہ بلیو کرتے ہیں نا کہ اف اٹ از ناٹ بروکن ڈونٹ فکس اٹ, جو جیسا چل رہا ہے اس طرح چلاتے رہو, بہتر کی امید نہ کرو. مثال کے طور پہ ہماری ٹوٹی پھوٹی بسز جیسے چل رہی ہیں, جب اس کی چمک پٹی ہوتی ہے تو اس میں ہم اس سال کے حساب سے ماڈل پینٹ کر دیتے ہیں کہ اب یہ 2019 کا ماڈل ہے, حالانکہ وہ 25 سال پرانی بس ہوتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے جو پین لینا پڑے گا وہ ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کربنگ کی ہمیں عادت ہے, تو کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے سدرا, بات یہ ہے کہ ویدر کوئی پرسن پروفیشنل فیلڈ میں ہو یا پرسنل فیلڈ میں ہو, ڈزنٹ میٹر, لیکن ہر انسان کے کچھ ویژنز ہونے چاہیے. وہ اپنے آپ کو کہیں اگر فیوچر میں دیکھتا ہے تو اس کو تھوڑی سی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ وہ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. ایک تو ہو گئے ہمارے ویژنز جو کہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں, اس سے پہلے آ جاتے ہیں ہمارے کچھ گولز ہوتے ہیں یوزولی شارٹ ٹرم یا سال کا, 1.5 سال کا, 2 سال کا, اور ویژن ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو آگے فیوچر میں 10 سال بعد کہاں پر دیکھنا چاہتا ہوں. اگر ہر شخص کے یہ ویژنز اور گولز ہوں گے تو وہ گروتھ کی طرف آگے بڑھے گا, رائٹ. اور ہم اپنی کلینکل پریکٹس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کافی سارے لوگ یہ چیز کہتے ہیں کہ میں اسٹک فیل کر رہا ہوں. ویسے تو سب کچھ صحیح چل رہا ہے, جاب صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے, لیکن میں اسٹک فیل, لیکن مزہ نہیں آ رہا ہے, آگے نہیں بڑھ پا رہے. ویسے تو بڑھ رہے ہیں, پے بھی بڑھ رہی ہے, بٹ مزہ نہیں آ رہا, وی ناٹ ڈوئنگ انف, رائٹ. سو اس سے ہمیں انڈیکیشن ملتی ہے کہ کمفرٹ زون کی عادت ہو گئی ہے, رائٹ. جب آپ نے اپنے گولز اور ویژنز کلیئر کیے ہوئے ہیں تب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک what you call منزل نظر آ گئی. اب آپ کو پتا کہ آپ کو کون سے ڈائریکشن میں چلنا ہے. اس ڈائریکشن کے لیے جو رسکس لینی ہے, کیلکولیٹڈ رسکس لینی ہے, اس پین کو, اس ڈسکمفرٹ کو ہمیں ٹالریٹ کرنا پڑے گا. لیکن نیلم, ہیونگ سیڈ دیٹ, جب آپ گولز کی بات کرتی ہیں, ہم میں سے ہر شخص اتنا پرپسفل نہیں ہے. سحر کیا بات کریں گی, ایک تو ہوتا ہے نا خام خیالی پلاؤ, خیالی لڈو, کہ جی بیٹھ کے سوچا کہ یار دیکھو میں نوکری کر رہی ہوں نا تو مجھے 9 to 5 کرنا پڑتا ہے, میں اپنے ادارے کے لیے کام کر رہی ہوں, میری ایفرٹس کو ریکگنائز کوئی نہیں کر رہا, مجھے وہی لگی پدھی تنخواہ آ رہی ہے. تو آپ نے جی خیالی پلاؤ بنانا شروع کیا کہ اگر میں اپنا بزنس کرتا ہوتا یا کرتی ہوتی تو بڑا زبردست ہو جاتا. لیکن اپنا بزنس کرنے کے لیے جو پینز آپ کو لینے پڑیں گے, جو آپ کو تھوڑے عرصے کے لیے اسٹچ کہ آپ کو ہر کام خود کرنا ہے, وہ جو تنخواہ کا ایک آپ کا کمفرٹ ہے کہ ہر مہینے کی 5 تاریخ کو ایک اماؤنٹ آپ کی بینک میں آ جاتی ہے, اس رسک کو آپ کو اس رسک سے گزرنا پڑے گا, اپنا سرمایہ لگانا پڑے گا. اس کے لیے کتنے لوگ تیار ہوتے ہیں سحر؟ وہ ایک میری ماما بڑے مزے کی بات کہتی ہوتی تھی, ہمارے پنجابیوں میں ہوتا ہے پہلے ہٹی پھر کٹی پھر پٹی. یعنی پہلے آپ اپنی زندگی میں جب بھی کچھ اچیو کرنا چاہتی ہیں, انویسٹمنٹ فیز ہوتا ہے, اس کے بعد جتنا انویسٹ ہوتا ہے اتنا ہی گین ہوتا ہے, اس کے بعد کم انویسٹ ہوتا ہے اور زیادہ گین ہوتا ہے. دیر از نو شارٹ کٹ ٹو دا فارمولا آف پہلے ہٹی پھر کٹی پھر پٹی. ڈریمر ہوئے اچیور ہونا پاسبل نہیں ہے, لیکن خالی ڈریمر ہونا صرف بے وقوف اور لوزر ہونے کے مترادف ہے. اگر آپ ڈریم نہیں کریں گے, جیسے بڑی خوبصورتی سے ابھی ہماری سائیکالوجسٹ صاحبہ نے ایکسپلین کیا, اگر آپ کی کوئی ویژن نہیں ہوتی تو وہ آپ اس کو مٹیریل سکسیس میں کیسے لائیں گے؟ اینڈ اٹ از ناٹ بیڈ ٹو ہیو اے جاب انلیس اینڈ انٹل یو ہیو سفیشینٹ مٹیریل ریسورسز کہ آپ اپنے ڈریم کو مٹیریل ایگزسٹنس میں ڈال سکیں. لیکن اس جاب کے ساتھ اگر آپ اپنی جاب سے ناخوش ہیں تو آپ اپنی جاب سے خوش ہیں, آپ کو گروتھ نظر آ رہی ہے, ویل اینڈ گڈ. اگر آپ اس سے ناخوش ہیں اس کے ساتھ پھر آپ اپنی ڈریم پر ایفرٹ نہیں کر رہے ہیں تو یو ڈو ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو کرب.
آپ محنت نہیں کر رہے ہیں, آپ اس پر کام نہیں کر رہے ہیں. اچھا, اور کبھی کبھی کربنگ از سچ اے نیشنل فینومینا. کل کسی نے مجھے بڑی زبردست میم بھیجی سہر, میں نے سوچا آپ سے ضرور میں شیئر کروں گی. انہوں نے کہا پاکستان کا قومی مسئلہ ہے جلن, یا تو میدے کی جلن ہوتی ہے یا پھر دوسرے سے جلن ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی ہم ذرا بات کریں گے کہ جتنے لوگ بیٹھ کے چڑ چڑ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلانے کو تو اتنے ایک پلیٹ پہ رکھ کے, ایک سنہری پلیٹ پہ تشتری پہ رکھ کے موقع مل گئے, میری تو زندگی بڑی ہارڈ ہے. یہ جو ڈراما کوئینز ہیں ہمارے یہاں, اور میرے خیال میں یہ صرف خواتین کا مسئلہ نہیں ہے, مرد حضرات بڑی ڈراما کوئین ہو سکتے ہیں, وہ جو باتیں کرتے ہیں کہ بھئی میرے پاس میرے کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے پاسبلٹیز نہیں تھی کیونکہ میرے پاس اے سے لے کے زی تک یہ ذمہ داریاں تھیں, اور جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے پاس تو پرفیکٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرنا, دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا یا زیادہ پریولیج سمجھنا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں آشی جہاں سے بات کر رہی ہوں بلوچستان جوہر سے. جی میم, کیا کہیں گی؟ مجھے خان میکر سے بات کرنی تھی. السلام علیکم مسز خان. وعلیکم السلام. بیٹا جی مسز خان, میں یہ پوچھ رہی تھی, میں بھی میچ میکر ہوں کراچی سے, اور میں کراچی کے رشتے جو کرواتی ہوں اس میں یہی ہوتا ہے کہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. 8 مہینے بات چلتی ہے, اس کے بعد رشتوں کو منع کر دیا جاتا ہے. تو یہ کیا اس کا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ میم آپ کے کال کرنے کا. تھوڑا سا ہمارے موضوع سے مختلف ہے, لیکن چلیں اس میں بھی کمفرٹ زون لے آتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر رشتہ ریجیکٹ ہو رہا ہے تو اکثر ہو سکتا ہے آنے والے مسز خان لوگوں کے رشتوں میں ڈیمانڈز ہوں کہ وہ ایک خاص قسم کی سرکمسٹانسز چاہتے ہوں. اس دوسری طرف بھی مجھے ایسا لگتا ہے لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے کمفرٹ زون سے باہر کی بات ہے, ہماری لڑکی کو تو اس طرح کے رہنے سہنے کی عادت ہے, اگر یہاں پہ رشتہ کر دیا تو بڑا مشکل ہو جائے گا. کچھ کہنا چاہیں گی بفور آئی ٹیک اے بریک؟ ہاں, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے بالکل, میں سیکنڈ کرتی ہوں کہ وہ لڑکی والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو چھوٹا سا گھر ہے, ہماری تو اتنی بڑی ڈیفینس میں کوٹھی ہے, یہ 4 کمروں میں کیسے رہ دے گی. اب یہ سوچیں کہ شادی کا مقصد صرف شادی نہیں رہا, مٹیریلزم, کہ وہ گھر بڑا ہے وہ گھر چھوٹا ہے. اس پہ ابھی ایک میری بات ختم ہوئی, ایک بچی اور بچے کی. مسز خان, میرا 1000 گز کا گھر ہے, ان کا 450-500 گز کا ہے. اس لڑکی کو اس 1000 گز میں بھی ایک کمرہ ملے گا, اس گھر میں بھی ایک کمرہ ملے گا, شادی ہو کر جائے گی. تو یہ کیا واویلا کس لیے مچاتی ہیں عورتیں؟ اتنا اچھا لڑکا, پڑھا لکھا, انڈسٹریلسٹ, بڑا گھر ڈھونڈ بھی رہے ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے منع کر دیا, ہم اس گھر میں شادی نہیں. آئی تھنک اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. دونوں طرف سے لچک کا مظاہرہ ہے اور بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. جی کچھ لوگ کہتے ہیں چھوٹا خاندان ہو کیونکہ وہ ہمارا کمفرٹ زون ہے, ہماری بچی ہمیشہ نیوکلیر فیملی میں رہی ہے, اس کو جوائنٹ فیملی میں رہنے کی عادت نہیں ہے. ذرا اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. I was remembering days when I was running my own business, کیونکہ آپ کو واقعی اپنے پروفیشنل سرکمسٹانسز میں کمفرٹ زون سے کئی دفعہ نکلنا پڑتا ہے. اچھا, بائی دا وے آپ کے لیے گڈ نیوز ہے کہ کمفرٹ زون سے زندگی میں صرف ایک دفعہ نہیں نکلنا ہوتا ہے. ایوری ٹائم یو ہیو بیکم ٹو کمفرٹیبل, اور جیسے کہ نیلم نے کہا کہ آپ کو ایک اسٹک فیلنگ آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو پھنسا ہوا محسوس کر رہے ہیں, زندگی کا مزہ, ایکسائٹمنٹ, ایڈونچر چلا گیا ہے. یو انفارچونیٹلی ہیو سیٹلڈ انٹو اے کمفرٹ زون, اور جس طرح اس کو آپ بار بار توڑیں گے, اس کو چیلنج کریں گے, یو مسٹ سیک دا جوائے ان دیٹ, یو مسٹ بی فلیکسیبل ٹو اٹ. نیلم, یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ینگ ایج میں لوگ زیادہ رسک لیتے ہیں, اور مڈ ایج کا کرائسس یہ ہوتا ہے فار lot of people that they have this feeling of stuckness, اور ان کو لگتا ہے کہ بس جیسا ہے یہ بڑا اچھا ہے, اس کے بیونڈ رسک ہے بہت زیادہ. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ کمفرٹ زون میں رہنے کا اور مڈ ایج کرائسس کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے؟ دیکھیں سر, اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں. اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر لوگ آپ پہ بہت ڈپینڈنٹ ہیں, رائٹ, مڈل ایج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے اوپر آپ کی فیملیز ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں. ہم یہ فائنینشیل اسپیکٹ سے بھی کہہ سکتے ہیں, ہم مدرس کے اسپیکٹ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں جاب کیسے کروں کیونکہ میرے بچے مجھ پہ ڈپینڈنٹ ہیں, میں گھر سے باہر اب کیسے نکلوں, ان کو کون دیکھے گا, اسکول سے آئیں گے تو کون کرے گا. بٹ دس از اے مینٹالٹی دیٹ وی آر گیٹنگ یوز ٹو, رائٹ, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ دس از اٹ, ہمارے بغیر یہ والی چیز جو ہے یہ سب ڈسٹرب ہو جائے گی. بٹ یہ ساری چیزیں
टेम्पररी डिस्टर्बेंस होती हैं अगर आपका इवेंचुअल गोल या इवेंचुअल आउटकम जो है वो प्रोडक्टिव होता है और वो हेल्दी होता है. सही. So अगर आप अपनी ग्रोथ को हम सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं देख रहे, हम हर तरीके से देख रहे हैं. हर इंसान को ग्रो करना लाजमी है क्योंकि आप आगे तो बढ़ रहे हैं, आपकी एज भी बढ़ रही है, वक्त भी गुजर रहा है. अगर आप उसके साथ ग्रो नहीं कर रहे तो आप बहुत पीछे रह रहे हैं. तो अगर आपने आगे ग्रो करना है तो यू हैव टू टेक दीज कैलकुलेटेड रिस्क्स. मैं ये नहीं कह रही कि आप सोचे बगैर जंप कर जाएं किसी नए प्रोग्राम में और बिल्कुल हैफज़त से डिसीजन ले लें. आप बिल्कुल उसको डिस्कस करें, उसको सॉर्ट आउट करें, उसे प्लान करें एंड देन चूज करें कि आपने कितना इन्वेस्ट करना है. एब्सोल्युटली. मिसेस खान, आप क्या कहेंगी? खवातीन अक्सर ये कंप्लेन करती हैं कि कंफर्ट जोन मेरा नहीं है, मेरे घर वालों का है. मैं तो रेडी हूँ ये रिस्क लेने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड का बड़ा खतरनाक रिएक्शन आएगा, देयरफॉर जैसा चल रहा है वैसा चलने दूं, कोई नई चीज करने की कोशिश ना करूं. मिसाल के तौर पे एक खातून है, उसने 5 साल ब्रेक लिया है, अब वो चाहती है कि वो वर्क फील्ड में वापस जाए, कोई नौकरी तलाश करे, लेकिन उसके घर वाले, उसके सास ससुर, उसके हस्बैंड रेडी नहीं है. तब वो कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकले? ये देखिए, ये अलमिया हर एक घर का मैं बताऊंगी. औरत जो होती है बहुत सेक्रीफाइस करती है. शुरू में वो फिर इसलिए जॉब नहीं करती कि उसके बच्चे छोटे होते हैं. जब स्कूल गोइंग होते हैं तो वो सोचती है कि मैं भी कुछ करूं, कुछ मैं भी प्रोडक्टिव हूं. लेकिन क्योंकि उसके घर वाले अब उसको घर रहने पर इतना मजबूर करते हैं और घर रहने पर इतना चाहते हैं कि वो घर के काम कर रही है तो कौन देखेगा. वो एक मेड रख लेगी. वो सोचती है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, कुछ बेटर चल रहा होता है कि मैं एक छोटी सी मेड रख लूंगी जो घर के काम काज कर लेगी और उस असना में जाके मैं अच्छा कमा लूंगी. जब वो सोचती है इस चीज से निकलने का तो उसके लिए कोई उसको आसानियां नहीं नजर आती. उसका हस्बैंड रिजेंटमेंट शो करता है, सास ससुर इर्द गिर्द के घर वाले भी, लेकिन वो इस तरह से वो निकलना चाहती है. वो कंफर्ट जोन में नहीं होती है, वो मेंटली बल्कि बहुत परेशान होती है. तो आपका मशवरा क्या होगा ऐसी खातून के लिए कि क्या वो दूसरों के रवैयों की सख्ती या उनकी बरहमी से खौफजदा होकर वो स्टेप ना ले, या अगर लोग मुंह भी बना रहे हैं, चिड़चिड़ भी कर रहे हैं, तब भी वो अपना काम करती रहे? आप क्या मशवरा देंगी? मैं उसको मशवरा ये दूंगी कि वो बहुत कूल एंड काम रहकर वो अपना वो कन्वे करे मैसेज. उनको बताए कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरी जिम्मेदारियां कम हो गई. चूंकि वो स्कूल में जा रहे हैं, आई वुड लाइक टू टीच इन दैट स्कूल, या आई वुड लाइक टू हैव हाफ डे जॉब कहीं मैं कर दूं, या जो भी कुछ होता है वो चाहती है कि मैं एक इनकम भी जनरेट करूं, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हो, मेरे बच्चों के लिए भी मैं हर चीज प्रोवाइड करूं. बिकॉज सिंगल हैंडेड एक आदमी अब सारा कुछ जिम्मेदारियां नहीं ले सकता. तो वो चाहती है, उसको चाहिए कि घर में सबको बताए, फायदे बताए और उस चीज में जंप इन हो जाए. बिल्कुल सही. अच्छा, इसी चीज को आगे लेके चलते, प्रोफेशनल रेल्म्स में सहर ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है. हर फील्ड में हम समझते हैं कि लोग कहते हैं हार्ड पोस्टिंग्स आती हैं, जिसको इदारों में या विद इन ऑर्गेनाइजेशंस लोग सजाए काला पानी भी कहते हैं. जैसे किसी बड़े शहर से आपको छोटे शहर में पोस्ट कर दिया जाए जहां वैसी सहूलियात नहीं है, लाइफस्टाइल नहीं है, तो लोग कहते हैं यार ये देखा मेरे कंफर्ट जोन से निकाल कर भेज दिया. लेकिन वहां आपकी वाकई ऐसी लर्निंग और ग्रोथ होती है जो आपको तमाम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सर्व करती है. लोग इससे घबराते क्यों हैं? यानी अगर आज आपकी कंपनी आपको अमेरिका ट्रांसफर करना चाहे, यूरोप के किसी मुल्क में, तो आप बड़े खुश होंगे. लेकिन यही कंपनी अगर आपको कहे कि आपने किसी अफ्रीका की अंडर डेवलप्ड कंट्री में जाके सर्व करना है 1 साल, तो आप दिल पकड़ के बैठ जाएंगे. क्या कहेंगी आप लोगों को? अच्छा, if you are not willing to be subjected to pressures, you cannot expand at your will. This is a rule for life. I say this to youngsters जिनसे मैं interact करती हूँ कि if you are not ready to take pressure in your teens, आप अपनी लाइफ में excel नहीं कर सकते. आप अपने आप को खुशकिस्मत समझे और खुशबख्त समझे अगर आपको अपने करियर के अर्ली फेज में इस तरह का प्रेशर फेस करने का मौका मिल गया है. तो मैं भी प्रोफेशनल फील्ड में बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, सुधरा आप सब लोग भी इंटरेक्ट करते होंगे, और हम देखेंगे कि जिन लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनेशंस और डेजिग्नेशंस अचीव की हैं
हैं उनके इनिशियल ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल ग्रूमिंग बहुत ज्यादा टफ थे, क्योंकि आप कब ग्रो करते हैं, आप कब मल्टी डायमेंशनल होते हैं। अभी जो आप ब्रेक में भी बात करी थी कि हर चीज के ऊपर ख्याल करने वाले, 3D विजन 360 डिग्री वाला बनने वाले आप कब बनते हैं? जब आपने हर तरह के सर्कमस्टांसेस फेस किए होते हैं, जब आपने हर तरह का सोशल सर्कल फेस किया होता है, जब आपने एक टफ बॉस भी देखा होता है, जब आपने वो हालात भी देखे होते हैं जहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन आपको उनको मल्टीप्लाई करने का हुनर आता होता है, और अगर नहीं आता होता तो अब सीखना पड़ता है। सहर, सीखना पड़ता है, ये बड़ी अहम आपकी बात है और एक बड़े इंपॉर्टेंट एंगल पे मैं बात करूंगी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हैदराबाद से जुल्फिकार अली बात कर रहा हूँ। जी जुल्फिकार साहब, क्या कहेंगे कंफर्ट जोन के बारे में? जी टॉपिक तो बहुत प्यारा है आपका, और कुछ आपके भी तबसरे चल रहे हैं जी। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर कंफर्ट जोन के अंदर आदमी बैठा हुआ है तो आज इमरान खान साहब अगर वजीर आजम बने हुए हैं तो उनकी जिद्दोजहद है, कोशिश है। सही, हर सियासी लीडर की एक जद्दोजहद होती है, पूरा एक मरहला, एक जिंदगी का एक बड़ा अहम उन्होंने हिस्सा इसके लिए वक्फ किया होता है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स द विक्ट्री लाइज बियॉन्ड दैट कंफर्ट जोन। बड़ी अच्छी मिसाल इन्होंने दी कि आप चाहे नेल्सन मंडेला की बात करें, बेनजीर भुट्टो की बात करें, एनी लीडर दैट यू टेक अप इन द वर्ल्ड, उसने एक बड़ा तकलीफ दे मरहला अपने आप को मनवाने का गुजारा होता है, एंड दैट इज व्हेन दे हैव गॉन बियॉन्ड द कंफर्ट जोन। लेकिन जी कई दफा लोग पहले बड़े एडवेंचरस होते हैं, रिस्क टेकर्स भी होते हैं, लेकिन एक बड़ी मिस्टेक या एक बड़ा ब्लंडर लाइफ में उनको रिस्क लेने से रोक देता है। फिर वो कहते हैं लोग क्या कहेंगे, मैं दोबारा ऐसा नहीं कर सकता, उनको खौफ आता है कंफर्ट जोन से निकलने में। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, अभी तक हम बात करते रहे हैं कंफर्ट जोन की, जैसे ये पर्सनालिटी ट्रेट है। कई लोग डरे सहमे होते हैं और वो रिस्क लेना नहीं चाहते। शायद हम उनको कभी कभार लेजी या सुस्त होने का भी उनके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन हकीकत ये भी है जी कि कभी कभार आप कंफर्ट जोन में ट्रॉमा की वजह से जाते हैं, यानी आपका कोई इतना भयानक एक्सपीरियंस हुआ होता है जो आपके लिए इतना सेंटिमेंटल वैल्यू रखता है, आपको इस तरह इमोशनली स्कार करता है कि आपके लिए रिस्क लेना या आगे बढ़ना जिंदगी में मुश्किल हो जाता है। आप कई लोगों को नोटिस करेंगे, उनकी अगर शादी खत्म हो गई है, बिजनेस खत्म हो गया है, या जिंदगी में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वाकया गुजरा है, उसके बाद एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ आना या दोबारा किसी नए रिलेशनशिप में जाना, नया प्रोफेशन अपनाना, नया कारोबार शुरू करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इज दिस रियली अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स कि आप कंफर्ट जोन में रहते हैं? नीलम, क्या कहेंगी? जरा देखिए, हमारा जो जहन है, हमारा जो माइंड है, उसके दो हिस्से होते हैं। Okay. एक हमारा कॉन्शियस होता है और एक हमारा अनकॉन्शियस, जिसे हम शऊर और लाशऊर भी कहते हैं। हमारा जो लाशऊर है वो ज्यादातर हमारे रिस्पॉन्सेस को डिक्टेट करता है। कॉन्शियसली आप किसी शख्स को कह रहे हैं अरे कोई बात नहीं, एक बुरा वाकया हो गया तो क्या हुआ, दोबारा ट्राई कर लो, लेकिन उसका जो लाशऊर है, जो इम्पैक्ट हुआ था उस ट्रॉमा की वजह से, वो उसको सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसको सेफ महसूस कराना चाहता है, और उसका लाशऊर उसको ये मैसेज दे रहा होता है कि अगर दोबारा ये एक्सपीरियंस हुआ तो तुम उस पेन को हैंडल नहीं कर पाओगे। या मैं करना ही नहीं चाहती, वो एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाहती। हैंडल और हैंडल की बात तो बाद में आएगी, मैं अपने आप को उस सिचुएशन में ही नहीं डालना चाहती कि ये मेरे सामने आए। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सदर साहब, मैं इजाज बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी इजाज साहब, मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग जानते हैं वो लकीर के फकीर है। हमारी कौम किसी आदत यही बन गई हुई है कि एक रूटीन में चलते जाएं। मिसाल के तौर पे एक गाड़ियों के कुछ मॉडल थे, वो कुछ हमने देखे, वो 30-35 साल हमने वो चलते देखे। इसी तरह मतलब घर के अंदर कुछ चेंज हो तो इम्पॉसिबल है वो चेंज करनी। आप करना चाहें तो हर बंदा उसे रेजिस्ट करेगा। आप हमारी बिल्कुल सही कह रहे हैं जा साहब। हमारे कंफर्ट जोन का ये आलम है कि हमारे यहाँ घर की घरेलू खवातीन को कन्विंस करना पड़ता है कि भाईजान वॉशिंग मशीन ले आइए, तो लोग कहते हैं नहीं, हम तो हाथ से इतने अच्छे कपड़े धोते हैं। शुरू में आप देखें घरों में मिक्सी या ब्लेंडर लाना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन था और कहा जाता था वो मजा जो सिलबट्टे पे पीस के चटनी का है वो नहीं आता। कंफर्ट, कन्वीनियंस को हम प्रेफर नहीं करते थे, जो चीज ऐसे चल रही है वैसे चलाने की कोशिश करते थे। अब बताइए इसका हल क्या है, क्या किया जाए? मेरा ख्याल है, जी बताइए। अच्छा, ये कॉल ड्रॉप हो गई। सहर, क्या कहेंगी, क्या करना चाहिए? किसी भी चीज को अगर मुख्तलिफ करने की कोशिश करें तो लोग घबराते हैं।
دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے انیٹ اور ایک ہوتی ہے کوئرڈ. ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کے اندر سے آپ کی شخصیت میں شامل ہوتی ہے, آپ کی جینیٹکس میں شامل ہوتی ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے جو وہ آپ باہر سے سیکھتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسے اسٹک ہو گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں, آپ کو اس چیز سے باہر نکالنا چاہتے ہیں, وہ ایسے لوگوں میں اسٹک ہو گئے ہیں, تو اپنی صحبت چینج کریں. فائنلی دی ایوریج آف 5 people that you spend your time maximum with is who you become. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. سہر مجھے یہ بتائیے گا, بلکہ یہ سوال میں مسز خان کے پاس لے کے جاتی ہوں. مسز خان, یہ ابھی ہم جیسے ذکر کر رہے تھے, خواتین کے لیے اکثر یہ ٹراما ہوتا ہے, ایک بری شادی جس میں کوئی بھی سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں, یا تو سسرال بہت برا تھا, ہسبینڈ بہت بدلحاظ تھا, ایموشنل یا فزیکل ابیوز اس میرج میں رہا ہوتا ہے. آپ کے پاس ایم شور ایسے بہت سارے کیسز آتے ہوں گے. آپ کا کیا مشورہ ہوتا ہے ان خواتین کو کہ دنیا میں تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے, تمام مرد ایک جیسے نہیں ہوتے, تو دوبارہ چانس لو, لیکن ایک خوف ہے, ایک ڈر ہے ان کے اندر, کیا کہیں گی آپ انہیں؟ دیکھیں یہ فیئر تو اس میں رہتا ہی رہتا ہے. اب اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی کاؤنسلنگ کریں, اسے تھوڑا موٹیویٹ کریں, اس کو تھوڑا سا اس راستے پر لائیں کہ بیٹا اکیلے تو ساری زندگی نہیں گزر سکتی, بہن بھائیوں کی بھی شادیاں ہو جائیں گی, ان کی اپنی لائف ہوگی, تم کیا کرو گی اکیلے؟ تو یو نیڈ ٹو ہیو اے لائف پارٹنر. اب انسان کے ساتھ مس ہیپس ہوتے رہتے ہیں, کس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے, شادی کا ہوتا ہے, ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, بہت بڑی بڑی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن آپ کو اس میں سے نکلنا پڑتا ہے, آپ کو اس کو فورگیٹ کرنا پڑتا ہے. ایک بری چیز ہو گئی ہے, اب اللہ نہ کرے بار بار اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ برا نہیں کرتا. اگر ایک دفعہ برا ہو تو کیا پتا اللہ تعالیٰ آپ کا نیکسٹ اسٹیپ جو آپ لیں گی وہ آپ کا کتنا خوشگوار ہو, آپ کتنی ہیپی ہو جائیں, ہیلدی ہو جائیں. سو میرا خیال اس چیز سے لڑکیوں کو نکالنا چاہیے, ان کی تھوڑی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, گھر والوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, اور وہ تاکہ صحیح راستے پہ, صحیح ٹریک پہ آ جائیں, اور وہ دوسری شادی ضرور کریں. اچھا, اور اس میں اکثر جب آپ گھبرا رہے ہوتے ہیں, اٹ از آلسو نون ایز اے وے آف سیلف سیبوٹاجنگ. یعنی آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے, سب کچھ پرفیکٹ ہے, تو ان کا ذہن اس طرح کام کرنے لگتا ہے کہ یار اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, یہ سچ نہیں ہو سکتا. نیلم, انکانشیس سیلف سیبوٹاجنگ طریقے کیا ہوتے ہیں جس سے آپ چاہ بھی رہے ہیں, آپ کی خواہش بھی ہے کہ آپ آگے بڑھیں, لیکن یو آر اسٹل شوٹنگ یور سیلف ان دا فٹ؟ وہ کیا ہے جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں سیلف ہارم کے طریقے. کچھ سیلف ہارم تو ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں, اپنے آپ کو فزیکلی ہارم کرنا, لیکن کچھ ہوتے ہیں جو ایموشنل سیلف ہارم کے طریقے ہوتے ہیں. چیزیں سب کچھ صحیح چل رہی ہیں, ماحول میں سب کچھ صحیح ہے, پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار, دس از ناٹ رائٹ فار می, دس از ناٹ گوئنگ آؤٹ ویل فار می. تو اگر آپ اپنی لائف کی گروتھ یا پازیٹیوٹی یا بیٹرمنٹ کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں, رائٹ, کوئی ڈیسیجنس ایسے لے رہے ہیں, کوئی فیلنگز بھی ایسی جنریٹ ہو رہی ہیں آپ کے اندر کہ آپ کی پروگریس نہیں ہو پا رہی ہے, سو دیٹس این انڈیکیشن کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. سو دیر ون مور تھنگ, اگر ٹراما رسپانس کی وجہ سے کوئی بھی برا حادثہ ہو, اگر کوئی پرسن جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا یا بڑھنا بھی نہیں چاہتا ہے, تو اس کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے. اس پہ ہم پریشرائز نہیں کر سکتے کہ دیکھو تم وکٹم بن رہے ہو, تم بیچارے بن رہے ہو, ہم اس کو پش نہیں کر سکتے, وہ اس کے لیے زیادہ انہیلدی. اچھا, ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے نیلم, ہمارے یہاں گھروں میں ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی ہے, لڑکی کو یا تو ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے کہ ہم نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا, ماں باپ ہی اکثر اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن سہر, آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ انکانشیسلی, جس طرح انہوں نے ابھی کہا, خواتین بھی آپ دیکھیں کہ اکثر یہ کمپلین کرتی ہوئی نظر آتی ہیں جنہوں نے اگر سیکنڈ میرج اٹمپٹ کرنی ہے, یا ان کو سمجھ نہیں آ رہے پراسپیکٹس, ان کے کمفرٹ زون سے باہر کی بات ہے, تو وہ اکثر یہ کہہ رہی ہوتی ہیں بھائی کوئی ہے ہی نہیں, کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اور دوسری طرف ہم ان کو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت آئسولیٹ کر رہی ہیں, سوشلائز ہی نہیں کرتی, لوگوں سے ملتی جلتی نہیں ہے, کوئی پراسپیکٹ آ جائے تو اس کو انٹرٹین نہیں کرتی ہیں. تو پھر کیا کہیں گی, ان کے لیے آپ کا مشورہ کیا ہوگا سہر؟ دیکھیے, میں یہ کہوں گی کہ فائن, اٹس اوکے کہ اگر ایک چیز جو ہے ڈیزالو ہو گئی, اور یہ اس سے بھی اچھی بات ہے کہ اس کے بعد آپ نے گرو کرنے کی کوشش کی ہے, پرسنلی, پروفیشنلی, سوشلی, اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جتنی گروتھ آپ کی ہو گئی ہے ابھی آپ کو اس لیول کا ساتھی نہیں ملا, تو دیر از نو ایج لمٹ فار میرج, ٹھیک ہے, اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے, دین اٹ از اوکے, بٹ یو ہیو ٹو بی اوپن اباؤٹ اٹ. You are not open about it and then you are saying کہ کوئی نہیں ہے, then it is something problematic, جس کے لیے آپ کو رشتے داروں کی محبت, سپورٹ, اور جس طرح سے سائیکالوجسٹ صاحبہ نے کہا, کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہے. اینڈ
رشتے داروں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ابھی ابھی یہ لڑکی ٹراما سے نکلی ہے, اف شی از ناٹ اوپن اباؤٹ اٹ, یہ اب نارملٹی نہیں ہے, یہ نارملٹی ہے کہ اف فار دا ٹائم بینگ شی از ناٹ اوپن اباؤٹ اٹ. لیکن جب یہ چیز کرونک پیٹرن کی طرف چلی جائے, 1 سال ہو گیا, 1.5 سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا, اینڈ یو سی کہ دس پرسن از بہیونگ نم, دس مینس دیٹ دس نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. اگر آپ اس چیز کو لے کر اوپن ہیں اور پھر بھی آپ ساتھی ڈھونڈنے میں ٹائم لگا رہے ہیں, تو اس میں کوئی کرٹیسزم والی بات نہیں ہے. یو ہیو آل دا رائٹ ٹو فائنڈ سم ون جو آپ کو لگے کہ وہ آپ کے میرج. بالکل سہر, اس میں میرے خیال میں ڈیفینس میکینزم بھی ہے. آپ دیکھیں کہ اکثر خواتین کو جب ان سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ وائی یو ناٹ سیٹلنگ ڈاؤن, وائی یو ناٹ گیٹنگ میرڈ, تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی وجہ سے وہ چڑھ کر بھی یہ کہنے لگ جاتی ہیں کہ بھائی آئی ایم ناٹ لوکنگ, مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ دیٹس این انڈیکیٹر؟ 90% of the women, just to shut people up who are actually looking for a man, say this کہ no, I am not looking, which is actually none of people's business. They should not be asking. It is ethically not a good thing to ask. بالکل صحیح, لیکن لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی چھت پھاڑ کے کوئی نیچے گرے گا اور اس کے بعد وہ ملے گا. میں تو نہیں ڈھونڈ رہی ہوں, ہم یہ پریٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, جلدی سے ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, سدرا ملک راشد بول رہا ہوں. کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک راشد صاحب, آپ گفتگو بہت اچھی ہو رہی ہے, آپ کے مہمان بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے ماشاء اللہ, ٹاپک بڑا اچھا ہے. تھینک یو. میں یہ کہوں گا کہ کمفرٹ زون اگر انسان کو اپنے اندر نہ ملے تو باہر کہیں بھی نہیں ملتا. سب سے پہلے تو اپنے اندر ہونا چاہیے. اور دوسری ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک عالمہ خاتون تھی آپ کی گفتگو سنتے ہوئے, وہ دوسری شادی پہ لیکچر دے رہی تھی, اس کے فوائد بتا رہی تھی. جب وہ لیکچر ختم ہو گئے تو ایک خاتون ان کے پاس آئی, وہ کہنے لگی کہ یہ دوسری شادی کی بہت, جی کہتی میں حق میں ہوں, بالکل ہونی چاہیے. کہتی میں تو ڈر رہی تھی, اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی میں آپ کے شوہر کی دوسری بیوی ہوں. تھینک یو سو مچ, یہ بہت بڑا سرپرائز ملا ہوگا, اینڈ دین شیل ہیو ٹو واک دا ٹاک. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئی تھنک کہ بہت ہی انٹرسٹنگ کانورزیشن رہی. ہم نے اس میں پرسنل اینڈ پروفیشنل ایسپیکٹس کو بھی کور کیا, لیکن جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں وہ خوشی اور اطمینان نہیں ہے جس کی آپ کو تلاش ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے لیے جو رسک لینا ہے آپ وہ لینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہے, دیٹس وین یو اسٹک ان اے کمفرٹ زون. بہت بہت شکریہ. نیلم ہمارے ساتھ موجود تھی, سحر چاولہ, اینڈ آف کورس مسز خان. آپ سب کی آمد کا, پارٹیسپیشن کا بہت شکریہ. آپ بھی مجھے میسج کر کے بتائیے کہ آپ کہاں کہاں کمفرٹ زون میں پھنسے ہوئے ہیں. کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.